معزز سامعین حضرات، میں آپ سے کچھ خاص بات، ایک خاص پیغام آپ تمامی حضرات کو پہنچانا چاہوں گا۔ یہ خاص پیغام تمامی اہل اسلام کے لیے ہے۔ میری ذمہ داری ہے آپ تک ہر بات پہنچاؤں اور میں آگاہ کروں۔ جیسے اگلا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے، اس مہینے میں نماز تراویح کی ادائیگی کا معاملہ ہے۔ نماز تراویح کیسے ادا کی جائے اور اس میں قرآن شریف کس طریقے سے سنا جائے اور کس طریقے سے حفاظ کے لیے یہ معاملہ درپیش ہے کہ وہ کیسے سنائے، چونکہ حفاظ کرام یہ مہینہ ان کے لیے بہت اہم اور بہت ہی خاص ہوتا تھا۔ وہ رمضان شریف میں اپنی جگہ جگہ مساجد میں اپنی تقرری کر کے اور وہ اپنا قرآن شریف سناتے تھے اور تمام مصلیان ان کے قرآن کو سنتے تھے۔ اب حفاظ کے لیے بھی مسئلہ ہے وہ کیسے سنائے، مصلیان یعنی نمازیوں کے لیے بھی مسئلہ ہے وہ کیسے سنیں۔ تو میں بہت خاص بات یہ عرض کرنا چاہوں گا اور کوشش کریں کہ اس پر عمل بھی ہو، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے یہ لاک ڈاؤن رہا جیسے ہے، اور ابھی میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ ہٹے گا، چونکہ 3 مئی تک کر دیا گیا، تو 3 مئی تو رمضان شریف باضابطہ طور سے شروع ہو جائیں گے اور رمضان کا ایک ہفتہ بھی نکل چکا ہوگا، تو گویا کہ رمضان شریف بھی لاک ڈاؤن میں ہی ہمارے گزریں گے۔ تو اس میں نمازیں ہمیں گھر ہی پڑھنا ہوں گی۔ جس طریقے سے اب ہم نمازوں کو گھر پڑھ لیں، اسی طریقے سے رمضان شریف کے مہینے میں بھی ہمیں اپنی نمازیں گھر پر پڑھنا ہوں گی۔ معزز خواتین و حضرات، اس میں کرنا یہ ہے کہ نماز تراویح بھی آپ گھر پر ہی پڑھیں گے۔ کچھ لوگ یہ ہیں کس طرح سے پڑھیں گے، تو جیسے مسجد میں نماز تراویح پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے تراویح اور عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز آپ اپنے گھروں میں ہی ادا کریں گے۔ اس میں ایک کام یہ کر لیں، جو ہمارے اہل ثروت حضرات ہیں، اللہ نے جنہیں مال سے نوازا ہے، اللہ نے جنہیں کچھ دولت سے نوازا ہے، تو وہ اس موقع پر ایک کام یہ کریں، اس میں کئی طرح سے ان کو فائدہ ہوگا کہ وہ کسی حافظ کا بات کر لیں اپنے گھر کے لیے کہ آپ کو ہمارے گھر میں ہمیں صرف نماز تراویح پڑھانا ہے۔ گھر کے 2 3 4 5 لوگ تک اپنے گھر کے جیسے ہیں آپ کے، تو وہ ایک جگہ اپنے گھر میں جماعت کر کے اور کسی بھی حافظ کا آپ تقرر کر لیں کہ آپ کو ہمارے گھر پر ہی رہ کر نماز تراویح بھی پڑھانا ہے اور ہماری 5 ٹائم کی بھی جماعت ہمارے گھر پہ ہی کرا دو۔ یعنی باہر کا اپنے محلے وغیرہ کے لوگوں کو اکٹھا نہ کریں، اپنے گھر کے جو بھی 2 4 5 لوگ تک ہوں وہ جماعت کر کے اور رمضان شریف کے اس حسین موقع پر اپنے گھر میں ہی قرآن شریف نماز تراویح میں پڑھوائیں، تو آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، قرآن کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی اور اللہ کی رحمت بھی برسے گی، اور آپ کو نماز تراویح میں قرآن سننے کا موقع بھی ملے گا۔ جیسے ہر سال آپ سنتے ہیں، اس سال آپ کا ناغہ نہیں ہوگا اور آپ کو قرآن شریف بھی سننا مل جائے گا۔ اور جو حفاظ ہیں ایک آس لگا کے بیٹھتے ہیں کہ رمضان شریف میں کہیں بھی وہ قرآن سناتے ہیں تو ان کی قسمت کا، ان کے جو مقتدی حضرات ہیں ان کو نذرانے اور تحائف کے طور پہ کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں اور وہ ان کو ملتا ہے اور اس سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو وہ جو آپ سے میسر ہو سکے، جو حافظ آپ کے گھر پہ آپ کو تراویح کی نماز پڑھائیں گے اور جو آپ کو نمازیں پڑھائیں گے،
تو جو آپ سے میسر ہو سکے، جو بھی آپ کی استطاعت ہو، آپ اس حافظ کو نذرانے وغیرہ سے بھی، اپنے تحائف وغیرہ سے بھی نوازیں، تو ایک تو آپ کو وہ نوازنے کا ثواب الگ ملے گا، قرآن شریف آپ کے گھر میں پڑھا جائے گا، نماز تراویح بجماعت، 5 وقتہ نماز رمضان شریف کی باجماعت آپ کو ملیں گی، اللہ آپ کے گھر میں بے پناہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائے گا، اور آپ کے گھر سے کتنی پریشانیوں کو مولا دور فرما دے گا۔ تو اس طریقے سے اب چونکہ ایک ہفتہ تقریباً باقی رہ گیا ہے رمضان شریف کے مہینے میں، تو آپ ابھی سے حفاظ کا تقرر کر لیں، اور اپنے قریب کا ہی کوئی حافظ اپنی بستی کا ہو یا کوئی قریب کا ہو آس پاس کا، اس کو بات کر کے اور فکس کر لیں کہ صرف آپ کو ہمارے گھر پہ ہم ہی کو تراویح کی نماز جماعت سے پڑھانا ہے، قرآن شریف ہمیں سنانا ہے، اور اس میں آپ کے اوپر ہے، آپ چاہو تو 10 دن کا قرآن شریف سن لو، 15 دن کا سن لو، 20 دن، 25 دن، یا پورا رمضان شریف سنو، وہ آپ کے اوپر ہے، جتنے دن میں آپ چاہو قرآن شریف سن سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ لوگوں کے لیے بھی بہت بہتری اور بھلائی ہے، بجماعت نمازیں ملیں گی، قرآن سننے کو ملے گا، اور حفاظ کا بھی جو ہے وہ انتظام ہو جائے گا، جو ان کا رمضان شریف میں ایک نذرانے کی شکل میں کچھ ان کی امداد ہوتی ہے۔ اللہ، اور باقی عبادت ویسے ہی جیسے آپ اپنے گھروں پر کر رہے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنے گھروں پر عبادت کا انتظام کریں، اور باقی غربا کا خیال رکھیں، اور غریبوں کو جو ہے کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے، دوائیوں کے لیے اگر کوئی پریشانی ہے تو جہاں تک ہو سکے ان کی امداد کریں، مدد کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے موقع پہ کسی کی مدد کریں گے تو ثواب تو ہے، لیکن اس موقع پر اگر مدد کریں گے تو کچھ زیادہ ہی ثواب ہے، اس لیے کہ آج بہت ضرورت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔